میں ایک کتاب کو ریفر کروں گا اور اس کے اوپر ہم نے ماضی میں پروگرامز بھی کیے ہیں. دا چینجنگ ورلڈ آرڈر، دا رائز اینڈ فال آف ایمپائرز ان دا چینجنگ ورلڈ آرڈر. یہ رے ڈیلیو کی کتاب ہے اور اس میں 8 ایمپائرز کا موازنہ کیا اور اس کے اندر اس نے پوری ایک لسٹ بنائی ہے کہ رائزنگ ایمپائر اور فالنگ ایمپائر کی جو ہینڈ شیک ہے، یعنی کہ ٹرانزیشن ہے، وہ کس طرح ہوتی ہے. وہ کون سے محرکات ہیں جو آہستہ آہستہ کر کے ان کی خصلتوں میں بلڈ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے زوال آتا ہے، اور دوسرا جو رائزنگ ہوتا ہے اس کے اندر وہ اسٹرینتھ بلڈ ہوتی ہے. سر یہ پورا سیناریو اگر آپ سامنے رکھیں، ایک ایک چیز اپنی جگہ فٹ ہوتی ہے. اس کے اندر یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ امریکہ کی جو ٹرانزیشن تھی نا، وہ ٹرانزیشن فرام مینوفیکچرنگ ٹو ہائی اسکل ریسرچ اورینٹیڈ اکانومی کے اوپر تھی. یہ ایک نیچرل ٹرانزیشن ہے. یہ ٹرمپ نے آ کے کہا ہے کہ مجھے 50 سال پرانے امریکہ میں لے کے جاؤ. ایسا ہوتا نہیں ہے. نیچرل اس کے آؤٹ کم یہ تھی کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ سوفسٹیکیشن، ہائی اینڈ پروڈکشن، ریسرچ، اے آئی، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آپ اس کی طرف لے کے جاتے ہیں، پلس ملٹری. یہ امریکہ کی اسٹرینتھ تھی. تو ایک تو یہاں پہ یہ ڈسکنیکٹ آیا. اچھا، دوسری طرف یہ نیچرل ہے کہ آپ کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بڑھتی ہے. اب چائنا میں کیا ہو رہا ہے کہ چائنا جو ہے نا بڑی تیزی سے اس کو کوپ اپ کر رہا ہے. لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس پاکستان انڈیا کانفلکٹ سے پہلے کہ چائنا کی ٹیکنالوجی اب اس لیول کی ہے کہ وہ یورپین ٹیکنالوجی کو مات دے دے. لیکن یہ ٹرانزیشن دیکھیں خاموشی سے ہو رہی تھی. رے ڈیلیو یہ کہتا ہے کہ یہ جو کیپیسٹیز ہیں یہ آہستہ آہستہ ایمرجنگ سپر پاور میں بلڈ ہو رہی ہوتی ہیں اور ریسیڈنگ سپر پاور سے یہ کم ہو رہی ہوتی ہیں. اب کاسٹ آف پروڈکشن امریکہ میں زیادہ ہے. امریکہ میں مینوفیکچرنگ اگر واپس آتی بھی ہے جو ٹرمپ کے آبجیکٹیو ہے، تو کس کاسٹ پہ آئے گی؟ اور اگر اس کاسٹ پہ امریکہ مینوفیکچرنگ کرے گا بھی تو بیچے گا کہاں؟ کمپٹیشن میں تو چائنا کھڑا ہوا ہے. اب میں اگر چائنا کا بنایا ہوا آئی فون خریدتا ہوں 1 لاکھ کا اور امریکہ کا بنایا ہوا آئی فون خریدتا ہوں 2.5 لاکھ کا، تو میں پاگل ہوں جو امریکہ کا خریدوں گا. تو آپ کون سے منظر نامے پہ کمپیٹ کرنے جا رہے ہیں؟ ایک تو ادھر ہے کہ یہاں پہ بھی جو بیلنس ہے وہ بڑا اب شفٹ ہو چکا ہے. دوسرا آپ نے ملٹری پروڈکشن کی بات کی. دیکھیں امریکہ کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے کہ وہ ملٹری ہارڈ ویئر پہ ریسرچ اور پروڈیوس بھی کرتا ہے اور ایکسپورٹ بھی کرتا ہے. اب اگر ایک معیشت کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہی یہ ہے اور اس کا یہ جو مال ہے یہ تب بکے گا جب دنیا بڑی جنگوں میں جائے گی، تو ایک نیچرل موٹیویشن کیا ہوگی؟ تو دیر از اے نیچرل موٹیویشن. دیکھیں 2 تناظر میں امریکہ کی اکانومی اس وقت کھڑی ہوئی ہے. ایک پیٹرو ڈالر، کہ امریکہ کا ڈالر ابھی بھی دنیا کی ریزرو کرنسی ہے اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑا ستون اس کو سہارا دے رہا ہے وہ آئل ہے. تو اس تناظر میں دیکھیں ٹرمپ کا مڈل ایسٹ آنا اور یہ دورہ کرنا جو ابھی ریسنٹلی دورہ ہوا ہے. دوسرا یہ کہ اس کا ہارڈ ویئر بکتا ہے آج بھی، وہ اس کا F-35 یا اس کا ابراہم ٹینک یا فلانا یا سارے یا پیٹریوٹ ڈیفینس سسٹمز، یہ سارے امریکہ کے ٹاپ آف دا لائن سمجھے جاتے ہیں. سارا دیکھیں آپ اس کے پیٹرن کو دیکھیں. امریکہ کا یورپ کے ساتھ کتنا ابھی غصہ تھا یہ جو ٹیرفس ہیں اس میں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ٹیرفس کے پیچھے سب سے بڑا ہدف ہی یورپ تھا. کیوں؟ یورپ بہت عرصے سے اپنی ڈیفینس پروڈکشن کو اس نے 2% آف GDP پہ رکھا ہوا تھا. یعنی کہ ڈیفینس پہ خرچہ نہیں کرتے تھے اور امریکہ سے سارا خرچہ کراتے تھے اور امریکہ انشور کرتا تھا ڈیفینس. ٹرمپ نے آ کے کہا کوئی چکر نہیں ہے ایسا. اس وقت یورپ نے اپنی ڈیفینس پروڈکشن کو 3% پہ لے گیا اور جرمنی 4% پہ لے گیا. مال کس کا خریدے گا؟ امریکہ کا خریدے گا. تو یہ جو ٹیرف والا چکر تھا اس کے پیچھے اصل میں جو اکانومی کی جو تھریٹ ہے اس کو ایک طرف جنگوں سے اور یہ سارے ماحول سے اور دوسری طرف پیٹرول. تو اس وقت دیکھیں وہ تو ڈیسپریٹلی اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ بیلنس کرنے اور سیکیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس چکر میں جو پینڈوراز باکس کھولا ہے، جو سنو بال رول ہونا شروع ہوا ہے، اب وہ رکے گا، وہ امریکہ کو بچا لے گا یا ڈبا دے گا؟ یہ اب بہت بڑا سوال ہے. اور ہمیں تو نظر آتا ہے کہ یہ جو ویلز آف چینج ہے، رے ڈیلیو آخری 2 باتیں اس پوری لسٹ میں کہتا ہے کہ سیکنڈ لاسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ایگزسٹنگ سپر پاور اکنامکلی کریش ہوتا ہے. وہ پیسے پرنٹ کرنا شروع کرتا ہے، قرضے لینا شروع کرتا ہے اپنے اس حجم اور اپنی اس غرور اور طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے، یا پھر وہ جو بڑے اڈے ہیں ان کے ڈیفینس کے ان سب کو برقرار یا فوجوں کو برقرار رکھنے کے لیے وہ قرضے لے لے کے اپنے حجم کو مینٹین کرتا ہے جو ساتھ امریکہ کو ہو رہا ہے. لیکن وہ انڈیفینٹ نہیں ہو سکتا. ایک پوائنٹ پہ آ کے اکنامک کریش ہوتا ہے. اور جب کریش ہوتا ہے لیکن اس کی کیونکہ مسل پاور ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ آخری راؤنڈ جو ہے وہ جنگوں کی صورت میں
اور وہ اس کا آخری حربہ ہوتا ہے. اگر وہ غالب آ جائے تو اس کی سپر پاور ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے, اور اگر کمپیٹنگ سپر پاور ملیٹریلی اس کو ڈیفیٹ کر دے تو پرماننٹ فیصلہ ہوتا ہے کہ اب یہ ختم اور نئی سپر پاور اپنی جگہ پہ کھڑی ہوگی. تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو پوری لڑائی ہے اس میں ایک معیشت کا اینگل یا پولیٹیکل, یہ ایک کراس روڈ پہ آ کے چیزیں اب کھڑی ہوئی ہیں, ایک نئی دنیا وجود میں آ رہی.